أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو پڑھے لکھے احباب ہیں، ذی شعور ہیں، سمجھدار ہیں، صاحب فہم ہیں، وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
ساری مخلوقات کو عبث نہیں پیدا کیا ہے، اس میں بھی بطور خاص انسان کو اللہ رب العالمین نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا ہے اور تم الینا لا ترجعون ہماری طرف لوٹائے اور پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ سارے انبیاء اس دنیا میں آئے، سارے رسول اس دنیا میں آئے اور انہوں نے انسان کو ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اسے یاد دلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں بعثنا فی کل امہ، ہر امت میں جتنے بھی رسول بھیجے وہ آ کر کے کیا دعوت دیتے رہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم تمام کے تمام اللہ کی پرستش اور عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سوال یہ ہے کہ کائنات کی جتنی اشیائیں ہمیں نظر آتی ہیں، کیا یہ تمام کی تمام مخلوقات یہ کل کی کل اشیائیں اللہ کی پرستش کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی بندگی میں مشغول اور مصروف اور منہمک ہیں؟ ہاں، اللہ نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں، زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ بجا لاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال، یہ چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ، والشجر والدواب، یہ سارے درخت اور یہ سارے چوپائے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ بجا لاتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے تو کیا جن اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر جنوں کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ بھئی انبیاء اور رسول ڈرانے کے لیے آئے، جنوں کا حال یہ کہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، ایک جماعت اور ایک جتھا ایسا بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ خاموشی کے ساتھ قرآن کو انہوں نے سن لیا، متاثر ہوئے، ایمان لے آئے اور قوم کے پاس منذر بن کر کے گئے، اب ڈرانے والے بن کر کے گئے۔ یہ ایسے فرما بردار تھے۔ اب رہا ملائکہ کے اعتبار سے تو روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں 4 انگل کی بھی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو اور وہ رب کے لیے سجدہ نہ کرتا ہو۔ اب آپ دیکھیں، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنوں میں بھی سے کچھ ایسے جن ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آئیں انسان کی طرف، انسان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز قلب ہے، دوسری چیز قول ہے، لسان ہے، اور تیسری چیز اعضاء و جوارح۔ قلب کے ذریعے جو عبادت ہوتی ہے وہ اعتقادی ہے، اور قول کے ذریعے لسانی عبادت ہوتی ہے، زبان کے ذریعے جو عبادت بندہ کرتا ہے وہ قول ہے۔ اعضاء و جوارح سے دیگر جو عمل والے اعمال ہیں وہ سارے بجا لاتا ہے، اس طرح اللہ کی وہ عبادت کرتا ہے۔ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، جو موضوع دیا گیا، جس موضوع پر لب کشائی کے لیے کہا گیا ہے، اسی موضوع کو آنے کے لیے، اسی پر آنے کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے۔ لہذا عبادت میں قلبی عبادتیں ہوتی ہیں، قولی عبادتیں ہوتی ہیں، اعضاء و جوارح کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ لہذا قلبی عبادت کیا ہے؟ قلبی عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آدمی محبت کرتا ہے، یہ قلبی عبادت ہے، اور محبت دل سے ہوتی ہے۔ آدمی رجا اور امید لگاتا ہے، لہذا امید لگانا اور رجا اور یقین کرنا یہ جو ہے قلبی عبادت ہے۔ توکل کرنا یہ قلبی عبادتیں ہیں۔
ان عبادتوں میں بھی اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں آپ، محبت آدمی کرتا ہے، محبت کی بنیاد پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیدائش کے مقصد کو فراموش کر کے وہ دوسروں کو اللہ کی عبادت میں شامل کرتا ہے، شریک کرتا ہے، سہیم کرتا ہے، اور ان سے محبت ہی کی بنیاد پر وہ کام کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرتا ہے، دوسرے تمام کے تماموں کا وہ انکار کرتا ہے عبادت کے باب میں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ رہی بات ایمان والوں کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو قلبی عبادت ہماری ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے اس قلب میں محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہمیں شدید محبت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت انہیں اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر پیدائش کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جب آپ اس سے شدید محبت کرو گے اسی کی عبادت ہوگی، لیکن اگر آپ اس محبت میں کسی اور کو شامل کرو گے، ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی باتیں، ان کے ساری چیزیں کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ چیزیں دین سے متصادم ہوں گی، اور دین سے متصادم کے بعد بھی اگر آپ انہی کی محبت کرتے، ان کی محبت کی بنیاد پر انہی کی باتوں کو ترجیح دینے لگ جاؤ گے، ایک طرح کی یہ عبادت ہے۔ لہذا آدمی کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ شدید محبت ہم تماموں کو اللہ سے ہے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ ہم حد سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے ثبوت کیا ہے اس کا؟ لہذا ثبوت میں اللہ کے نبی کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، اصل اساس یہ ہے، اصل بنیاد یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اب اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے بنیادی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کے نبی کی اتباع ہے۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالی سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، تو ثابت ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالی سے محبت ہے۔ اگر نبی کی اتباع نہیں ہے، صرف اور صرف زبانی جمع خرچ ہے، عملی اعتبار سے ہماری زندگی اللہ کے نبی کے اسوے کے روشنی میں مکمل نہیں ہوتی ہے، تو یہ صرف جمع خرچ ہے، یہ زبانی الفاظ ہیں، یہ کلمات ہیں، اور پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سے بھی محبت نہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی شدید محبت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرح سے واضح فرمایا، اور نبی سے کہا کہیں آپ لوگوں سے، کیا کہیں؟ کہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، اور آدمی اگر اللہ کے نبی کی اتباع کر لیتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی مکمل کر لیتا ہے، تو ثابت کرتا ہے وہ کہ اللہ سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے، اور نتیجتاً یہ بھی ثابت ہوگا کہ اللہ کے نبی سے بھی اسے شدید محبت ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں؟ نبی سے فرمایا قل، آپ کہیں ان لوگوں سے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، سب سے پہلی ذات اللہ کی۔ اے نبی، آپ ان سے کہیں اگر تمہارے ماں باپ، ان کان آباؤکم، باپ دادا،
ہمارے یہاں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا، حق کا ہم انکار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس پر نہیں تھے، ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کہا۔ حق کے انکار کے لیے آپ کے پاس جو دلیل ہے، آپ کے پاس جو بنیاد ہے، آپ کے پاس جو اساس ہے، وہ آپ کے باپ دادا ہے۔ پاگل لوگ ہیں معاشرے کے کچھ ایسے، کہتے تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا، نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو، تمہارے دادا نے کیا تھا، نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو۔ لہذا اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند، آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم، کنبہ قبیلہ خاندان، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، بیویاں تمہاری، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارا مال جس کے نقصان کا خدشہ تمہیں ہمیشہ لاحق رہتا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، بھئی تجارت تمہاری جس کے مندہ پڑنے، جس کے گھاٹے میں آنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اخیر میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بیان کی، تمہاری حویلیاں، تمہارے مکان، تمہاری رہائش گاہیں، تمہاری جگہیں بہت زیادہ محبوب اگر ہیں، یہ اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ساری محبتیں کم ہوں، ان تماموں سے بھی زیادہ محبت اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، بات اللہ کی آ جائے یہ ہیچ، مال جاتا ہے جائے، بچے جاتے ہیں کوئی بات نہیں، تباہی آتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن محبت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ہو، سب پر مقدم ہو، تب تو آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر نہیں، ان میں سے کسی ایک کی محبت غالب آ گئی، کسی ایک کی الفت غالب آ گئی، غلبہ پا گئی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کے آنے کا پھر انتظار کرو۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ تو لہذا قلبی عبادت، اس قلبی عبادت میں سب سے جو عظیم شے ہے وہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور شدید محبت اللہ سے ہونا چاہیے۔ اگر آدمی یہ کام کر لے جاتا ہے دل سے، گویا دل سے اور قلبی عبادت وہ اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے، اور قلبی عبادت میں وہ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں قولی عبادتیں بہت ہیں، زبان سے ہم بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں محبت رسول کے حوالے سے، اللہ سے محبت کے حوالے سے، باتیں بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، بہت معیاری ہوتی ہیں، بہت عمدہ ہوتی ہیں، اور عملی زندگی میں اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ کے نبی کے اسوے سے، آپ کی اتباع سے ہماری زندگی کوسوں دور ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لہذا بگڑے لوگ تھے، ضلالت میں تھے، گمراہ تھے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں، ظلمات میں تھے، تاریکی میں تھے۔ اللہ نے احسان کیا، نبی کو بھیجا اور یہ وعدے کیا کہ اب تمہارے لیے محبت اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے اتباع نبی کی ضروری ہے۔ کیا نبی کی پیروی انہوں نے، اتباع کی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکی سے نکالا ان کو، روشنی کی طرف لے آئے۔ اور اللہ کے نبی سے محبت کا عالم یہ تھا، آپ سے محبت کا عالم یہ تھا، آپ کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ایسا تھا، آپ کی پیروی ایسے وہ کرتے تھے کہ دیکھنے والے یہ تاثر دیے بغیر نہیں رہتے۔ ابو سفیان جیسا آدمی اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ کی اللہ کے نبی سے محبت کو دیکھا اور کہا کہ روئے زمین پر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں نے جائزہ لیا لوگوں کا، کسی کو ایسے نہیں پایا جیسے اصحاب نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی شدت کے ساتھ محبت اللہ کے نبی سے ان کے ساتھیوں کو ہے، ایسا تو میں نے کوئی دنیا میں اور کوئی انسان نہیں دیکھا جو اتنی شدت کے ساتھ اپنے کسی چاہنے والے یا اپنے کسی سے محبت کرتا ہو جیسے اصحاب اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے۔ محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی سے، آپ کی اتباع کی صورت میں، آپ کے عملوں کو عملی شکل دیتے ہوئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اتباع کا دعویٰ فضول ہے، اللہ سے پھر محبت سچی نہیں ہے، شدید محبت نہیں ہے ثابت ہوگا۔
دیکھیے کیسے جو ہے معاملہ جڑا ہوا ہے. نبی کی اتباع ثابت ہوگا کہ اللہ سے شدید محبت ہے. اتباع نبی کی نہیں، ثابت ہوا کہ نبی سے بھی محبت نہیں، ثابت ہوا کہ اللہ سے بھی شدید محبت نہیں ہے. اور صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ ثابت کرتے تھے اس بات کو کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بھی شدید محبت ہے، اور اللہ سے اس سے زیادہ، سب سے زیادہ شدید محبت اللہ تعالیٰ سے. عملی طور پر انہوں نے ثابت کیا ایسے. کیوں نہ اللہ کے نبی سے شدید محبت ہو؟ صحیح بخاری اٹھا کر کے پڑھ لیں آپ تو پتا چلے گا آپ کو. ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں اور کہتے ہیں احد جبل، یہ جو احد ہے نا ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیا ہماری حالت اس پتھر سے یا پتھروں کے جمے ہوئے اس پہاڑ سے گئی گزری ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے اور ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت نہ کریں؟ یاد رکھیں ہمارا ایمان ایمان ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کریں. میں قلب کی بات کر رہا تھا، قلب کے حوالے سے اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی ذہن میں رہنا چاہیے. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. لا يستقیم ایمان عبد، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا درست صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کا دل صحیح نہ ہو. دل کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اتباع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نہیں اتباع کرو گے محبت ثابت نہیں ہوگی. کتنے ہیں محبت رسول کے نام پر جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ شد و مت کے ساتھ کلمات خیر استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی دن اگر آپ جائزہ لیں اتباع کے حوالے سے نمازوں سے دور ہیں، فرائض سے دور ہیں. کیا معلوم ہوا؟ کیا ثابت ہوا؟ بھئی ہم اللہ کے نبی سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے ہوں. کیوں نہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہو؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر ہے، میں اچھی طرح سے اسے آج بھی جانتا ہوں، نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے. کہتے ہیں میں جانتا ہوں مکہ میں ایک پتھر ہے، وہ مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا اور آج بھی اس کی مجھے معرفت ہے، اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ یہ پتھر ہے. آپ اندازہ لگائیے محبت کی بنیاد پر یہ معاملہ تھا. ایک پتھر محبت کرے اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور حقیقی محبت ثابت نہ کرنے پائیں. کیا ہے سچی اور حقیقی محبت؟ وہ پتھر ہے سلام کرے، لیکن ہم محبت کو ثابت کرنے کے لیے اتباع آپ کی کریں، اطاعت آپ کی کریں، پیروی آپ کی کریں. جو دین آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اسے عملی شکل دیں، اس کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو بات بنے گی، نہیں تو بات بننے والی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا ہے، کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت ہونی چاہیے. صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا، قبول کیا اور بعین ہی اپنے آپ کو ثابت کرنے لگ گئے کہ ہم ایمان والے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. دیکھیں آپ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. مکہ کے مشرکین نے پکڑ لیا، اپنی گرفت میں لے لیا، عذاب دیا، سزائیں دیں، اور حال یہ ہے کہ جب انہیں اس دنیا سے رخصت کیا جانے لگا، پھانسی کے پھندے پر انہیں چڑھایا گیا، سزائیں دی جانے لگیں، تو اس موقع پر یہ کہا گیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ محبت کا عالم یہ ہے، الفت کا عالم یہ ہے. کہا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہ بات کہتے ہو میرے نبی کے سلسلے میں کہ میری جگہ وہ ہوں، میں تو یہ تک گوارا نہیں کرتا، یہ تک پسند نہیں کرتا ان سے محبت کی وجہ سے یا ان سے محبت کی بنیاد پر کہ میں یہاں رہوں اور میرے نظر کے سامنے اللہ کے نبی رہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور آپ کو تکلیف ہو اور میں دیکھوں کہ وہ کانٹا مجھے نظر آئے، تو میں اس موقع پر بھی یہ نہیں چاہتا کہ اتنی بھی تکلیف میری موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جائے. لہذا میں کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ اپنی جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے مشقت کو برداشت کرنے کے لیے. محبت کا عالم یہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت آپ کی اتباع کے ذریعے ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے شدید محبت اللہ کے نبی کے اتباع کے ذریعے ثابت ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے
تو پھر بات نہیں بننے والی ہے. آپ کو دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کیا بیان فرمایا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بھئی نبی مومنوں کی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان کے نزدیک جو ہے نا اولا. کیوں نہ ہو؟ یہ جو دو بازوؤں کے درمیان جو دل ہے نا ہمارا, اس کا حال یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر کے کوئی اچھا منظر نظر آ گیا تو یہ کبھی شہوت کی طرف دعوت دیتا ہے, کبھی یہ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے, کبھی یہ برائی کی دعوت دیتا ہے. لیکن اس نفس سے زیادہ عزیز نبی اس لیے ہیں کہ ان کی دعوت صرف حق ہے, ان کی دعوت صرف حق ہے, وہ صرف بھلائی کی طرف بلاتے ہیں. کبھی انہوں نے زنا, کبھی بدکاری, بدکرداری کی دعوت تو دی ہی نہیں ہے. تو لہذا نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم کو عزیز ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا نفس ہم کو شہوات کی طرف بلاتا ہے, ہمارا نفس ہم کو فحش کی دعوت دیتا ہے. بیٹھ جائے, جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں, جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں. جو لوگ آگے ہیں ان کے اگر جگہ خالی ہو تو آگے آ جایا کریں, پیچھے آنے والوں کو پھاند کر کے آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. یہ خاص کر کے اس بات کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری جانوں سے زیادہ ہم کو اللہ کے نبی عزیز ہونا چاہیے. کیوں؟ نفس ہم کو شہوت کی دعوت دیتا ہے, لیکن نبی کی دعوت واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ کی دعوت جیسے دار السلام کی ہے, اسی دعوتی کام کے لیے نبی متعین ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی کیا ہوگی؟ خیر, شر کی دعوت آپ کی نہیں ہوگی. دیکھیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, بہت معروف صحابی ہیں. کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں, عزیز ہیں, پیارے ہیں, محترم ہیں, لیکن میرے نفس سے زیادہ نہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا, نفس شہوت کی دعوت دے گا لیکن نبی کی دعوت وہ نہیں ہے. کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ کہا عمر تم ایمان والے نہیں ہو. ذہین تھے, فتین تھے, دانا بینا, ہوشیار, چالاک تھے. کچھ دیر تک سوچا, اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی, اب آپ میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ عزیز ہیں, پیارے ہیں, محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اب ایمان والے ہو گئے ہو. تو ذرا ہم کو جائزہ لینا ہے اکیلے میں بیٹھ کر کے, ہماری زندگیاں کیا ہیں, ہمارے کرتوت کیا ہیں, ہمارا کردار کیا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں. کیا واقعی ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ کیا شدید محبت ہم اللہ سے کرنے والے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ہماری زندگیاں بہتر ہونی چاہیے, پھر ہمارے حالات بہتر ہونی چاہیے. قرآن تو کہتا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ صرف مسلمانوں کے لیے میں سے کم سوچتا ہوں یہ آیت کریمہ ایسا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے, مسلمانوں پر فلاں ہے, مسلمانوں پر فلاں ہے. ایک ہی اس کا جو سبب ہے, وہ سبب کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ایک ہے, ہماری دلیل ایک ہے, ہمارا کہنا ایک ہے, ہمارا کرنا ایک ہے, ہمارا کردار ایک ہے. تو اللہ نے کہا خشکی میں اور تری میں, خشکی پر اور تری میں فساد عام ہو گیا ہے. کیوں عام ہوا؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ آپ لوگوں کے کرتوت ہیں, یہ آپ لوگوں کے کام ہیں, جس کے نتیجے میں یہ چیز عام ہو گئی. اور ان میں سے کچھ عملوں کا اللہ آپ کو مزہ چکھاتا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ تم پلٹ کر کے آؤ, سچی محبت کا اظہار کرو نا اللہ سے, پیدائش کے مقصد کو پورا کرو. پورا کرنے کے لیے نبی ہیں, نبی کی اتباع کرو, ثابت ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اب جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ, قیامت سے پہلے قیامت کے آنے کے مناظر, یا قیامت سے پہلے, یا قیامت کے سارے مناظر ہمیں نظر آ گئے, بڑی علامتیں بالکل تیرے ظاہر ہو رہی ہیں, اور بڑی بڑی کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں. تو لہذا کب آئے گی قیامت؟ پوچھا انہوں نے اپنے زمانے میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کے لیے کیا تیاری کی تم نے؟ جواب کیا تھا؟ بہت بڑا کوئی معاملہ تو اللہ کے نبی تیاری کا نہیں, بس آپ سے محبت ہے مجھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انت مع من احببت, جن سے تم محبت کرتے ہو نا ان کے ساتھ رہو گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جملے نبی کی زبانی سنتے ہی اتنی خوشی ہوئی کہ اب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی نے جو کہا ہے تم تماموں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں, سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا میں, تو کہاں برابری نبی کی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ کہ نبی جیسا معیاری عمل میرا نہیں, لیکن محبت کی وجہ سے عمل کے بعد بھی میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ خوشی کی بات ہے میرے. بے عینی اگر کوئی کہے میں نبی سے بھی آگے عمل میں نکل جاؤں گا, نبی جیسا عمل کر لوں گا, نہیں,
وہ کیفیت جو نبی کی تھی محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے بیائی نہیں وہ کیفیت آپ کے اندر آئے یا اس قدر اس معیاری عمل آپ کر لے جائیں. نہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی جیسا اگرچہ میں عمل نہ کر لوں لیکن یہ نبی نے جو بات بیان کی ہے کہ جن سے تمہیں محبت ہے تم ان کے ساتھ رہو گے, لہذا اس بات نے خوش کر دیا کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے, میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی لا کر کے برتن وغیرہ دینے کا کچھ کام کیا, کچھ عمل کر لیا, خوش ہو گئے اللہ کے نبی. کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اور کہا نہیں بس یہی ایک خواہش ہے. تو آپ نے کہا اگر ایسا ارادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک کام تمہیں کرنا ہے, آئینی علیہ, آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک کام کرنا ہو تو ایک کام کثرت سے تم میری جو ہے سجدوں کے ذریعے مدد کرو, کثرت سے سجدہ کیا کرو, سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرو. کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ صرف الگ سے سجدے کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع, صلاۃ, صوم, اس کا اہتمام آپ کو کرنا ہے, اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے. میری مدد کرنے سے مراد ہے کہ میری پیروی کے ذریعے کثرت سے تمہیں سجدہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام یہ کہ میری مدد کرو یعنی میری پیروی کے ذریعے, میری اتباع کے ذریعے کثرت سے صلاۃ کا اہتمام کرو, لہذا نتیجے میں یہ ہے کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے, میری رفاقت تمہیں ملے گی. تو لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت کے لیے, جنت کے لیے, حصول جنت کے لیے اتباع اصل ہے, پیروی اصل ہے. صرف زبانی جمع خرچ جو ہے محبت کا یہ کام نہیں آئے گا. کل بنی آدم, بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے. تو لہذا نبی علیہ السلام کی اتباع جنت میں داخلے کے لیے از حد ضروری ہے. جب اللہ کے نبی کی پیروی کریں گے تو ایسی صورت میں ہم کو کامیابی ملے گی. بہرحال محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی پیروی کی جائے, اور ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت, اللہ سے شدید محبت. اس کو پورا کرنے کا جو ہے ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. لہذا میں اپنے لیے آپ تماموں کے لیے اتنی باتیں کافی سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تماموں کو